بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوم مع علم خیر من صلاۃ علی جہل۔ پیغمبر ختمی مرتبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی معیت میں سونا بھی جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک جاہل آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سے اس عالم کا سونا بہتر ہے کہ جو زیور علم کے ساتھ آراستہ ہے۔ نوم مع علم خیر من صلاۃ علی جہل۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف با کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ با 14 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اور وہ آخری استعمال یہ ہے کہ با زائدہ آتا ہے۔ البتہ زائدہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، نہ تأکید کا معنی ہوتا ہے، لیکن زائدہ ہے اس معنی میں کہ اگر آپ اس کلمے کو ہٹا دیں تو اصل معنی پر فرق نہیں آئے گا۔ الرابع عشر 14 التوکید، تاکید کے لیے۔ وہی زائدۃ، یہ جو توکید کے لیے ہے اس صورت میں با زائدہ ہوتا ہے۔ وزیادتها فی 6 مواضع، اور با کا زائدہ آنا 6 موارد میں ہوتا ہے۔ احدها الفاعل، فرماتے ہیں کہ ان 6 موارد میں سے پہلا مورد فاعل ہے۔ خوب فاعل پر باء زائدہ داخل ہوتا ہے۔ خوب یہ جو فاعل پر باء زائدہ آتا ہے اس کے بھی 3 مورد ہیں اور 3 قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ واجب ہے، ایک مرتبہ غالب ہے اور ایک مرتبہ ضرورت شعری وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ احدها الفاعل، ان 6 موارد میں سے پہلا مورد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وزیادتها فیہ، اس فاعل میں با کا زائد ہونا واجبتن وغالبتن وضرورتن، ایک مورد وجوبی ہے، ایک مورد غالبی ہے اور ایک مورد ضرورت شعری وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا واجب کہاں پر ہے؟ فالواجبۃ فی نحو، واجب فعل تعجب میں ہے۔ مثلا احسن بزیدن، یہ فعل تعجب ہے افعل بہ کے وزن پر۔ اچھا یہاں پر یہ جو فعل تعجب ہوتا ہے اس کی صورت امر والی ہوتی ہے لیکن معنی امر کا نہیں ہوتا۔ احسن بزیدن کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم زید کے ساتھ نیکوئی کرو، اچھائی کرو، نہ نہ نہ۔ احسن بزیدن، اچھا زید کتنا نیک بندہ ہے، ایسے معنی کریں گے۔ فالواجبۃ فی نحو احسن بزیدن، فعل تعجب میں، کہ یہاں پر ترکیب بھی ایسے ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت زیدن احسن کے لیے فاعل ہوتا ہے اور اس فاعل پر با کو زائدہ کرتے ہیں۔ اچھا اس با کو زائدہ کرنا بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی احسن صورتاً اور لفظاً تو امر کا صیغہ ہے نا۔ خب امر کا صیغہ ہے تو اس صورت میں اس کا فاعل تو ضمیر ہے جو انتا ہے اگر اس امر کے صیغے کو لیا جائے، تو اب ظاہر میں صورت میں بھی
کیونکہ اگر ہم کہیں احسن زیدن تو ظاہری ترکیب کے اعتبار سے اتنا مزہ نہیں آ رہا، لہذا اس بائے زائدہ کو لے کر آتے ہیں، اور یہ احسن بھی اسی حسنا کے معنی میں ہے۔ فی قول الجمہور، البتہ جمہور نحات کے نزدیک کہ یہ احسن اسی فعل ماضی کے معنی میں ہے، نہ کہ امر کے معنی میں ہے، اور تعجب کا معنی ہے۔ زید کتنا اچھا بندہ ہے بھائی، ایسے ترجمہ کرے۔ ان الاصل احسن زیدون یعنی بمعنی صار ذا حسن، احسن زیدون یعنی صار ذا حسن، خوب زید اچھا ہوا، نیک ہوا، ایسے تھا۔ ثم غیرت صیغۃ الخبر الی الطلب، احسن جو ماضی کا صیغہ تھا، اور ماضی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خبر ہوتا ہے، اس کو تبدیل کیا فعل امر میں، طلب میں۔ ثم غیرت صیغۃ الخبر الی الطلب، احسن کو احسن کیا۔ وزیدت الباء، اور با کا اضافہ کر دیا۔ کیوں اضافہ کیا بھائی؟ کیوں اس کو زائد لے کر آئے؟ اصلاحا لللفظ، تاکہ لفظ کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ ظاہری طور پر احسن فعل امر ہے، اس کے اندر انتا ہونی چاہیے، زیدن اس کا فاعل بنتا نہیں ہے، خوب ظاہری صورت کی اصلاح کے لیے اس پر بائے زائدہ لے کر آئے، احسن بزیدن۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ بِأَنَّهُ أَمْرٌ لَفْظًا وَمَعْنًا، اگر جمہور کے مقابلے میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا اس صیغہ تعجب میں بھی احسن بزیدن، جس طریقے سے احسن لفظاً امر ہے، معنن بھی امر ہے، اور یعنی یہ کہا جا رہا ہے احسن بزیدن، زید کے ساتھ نیکوئی کرو، اچھائی کرو۔ اب اس میں تعجب کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں تعجب کا معنی یہ کہ بھئی زید اتنا اچھا بندہ ہے، اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کے علاوہ اور تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ایسے۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ بِأَنَّهُ أَمْرٌ لَفْظًا وَمَعْنًا وَأَنَّ فِيهِ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ مُسْتَتِرًا، اور اس کے اندر جو اس کا فاعل ہے وہی ضمیر مخاطب جو مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہی ہے فاعل اس کا، تو اس صورت میں فالباء مؤدیہ، با تعدیہ کے لیے ہے۔ البتہ اس تعدیہ سے مراد وہ نقل والا معنی نہیں ہے، یعنی تعدیہ خاص جو لازم کو متعدی بنا رہا تھا، نہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ تعدیہ بمعنی العام، تعدیہ بمعنی العام ذکر کیا تھا نا کہ ہر حرف جر اپنے فعل اور شبہ فعل کو اپنے مجرور کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، یہاں پر تعدیہ سے مراد وہ والا تعدیہ ہے، درست ہے۔ وگرنہ یہ جو اس صورت میں احسن بزیدن ہے، یہ با الصاق کے لیے، دقت کیجئے گا۔ فالباء مؤدیہ، با تعدیہ کے لیے، تعدیہ بمعنی العام، مثلوا فی امرر بزیدن، جیسے یہاں پر امرر بزیدن میں با تعدیہ کے لیے، البتہ تعدیہ بمعنی العام نہ کہ تعدیہ بمعنی الخاص، تعدیہ بمعنی العام معنی الصاق کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خوب یہ ہے واجب مورد، پس واجب مورد صیغہ تعجب میں ہے۔ والغالبۃ فی فاعل کفا، اگر دقت کریں ایک نقطے کو سمجھیں پھر عبارت کو پڑھوں۔ کفا تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک مرتبہ کفا فعل لازم ہے حسبہ کے معنی میں، یعنی کافی ہے۔ دوسری مرتبہ کفا متعدی بہ یک مفعول ہے، یغنینی کے معنی میں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے مغنی کیا، بے پرواہ کیا، یہ متعدی بہ یک مفعول ہے۔ تیسری مرتبہ کفا متعدی بہ دو مفعول ہے، بمعنی وقا، بچایا، وقى اللہ المؤمنین القتال، خدا نے مومنین کو جنگ و جدال سے بچایا، کہ یہ دو مفعولی ہے۔ یہ جو غالباً با زائدہ آتا ہے اس کفا پر آتا ہے جو فعل لازم ہے حسب کے معنی میں، یعنی کافی ہے۔ والغالبۃ فی فاعل کفا، کفا جو لازم ہے، فرماتے ہیں کہ کفا کے فاعل میں غالباً یہ با زائدہ ہوتا ہے، کفا باللہ شہیدہ، یعنی خدا کافی ہے شہادت کے اعتبار سے، یہ لازم ہے۔ وقال زجاج دخلت
لتضمن کفا معنی اکتفے وہو من الحسن بمکان۔ آغا زجاج کہتے ہیں کہ آغا یہاں پر کفا فعل ماضی کے معنی میں نہیں ہے، کفا فعل امر کے معنی میں، کفا یعنی اکتفے، درست ہے۔ تو اس صورت میں یہ با زائدہ نہیں ہے، فاعل نہیں ہے باللہ ہے اس کا، کفا کا فاعل وہی ضمیر ہوگی، کفا یعنی اکتفے، تم کفایت کرو اللہ پر، یعنی اللہ پر ہی بس بھروسہ رکھو، وہی کافی ہے۔ آغا زجاج اس طریقے سے کہتے ہیں۔ خوب، آغا زجاج کی اس بات کے اعتبار سے بس یہ با زائدہ فاعل پر نہیں ہوگا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا زجاج کی یہ بات بہت ہی اچھی ہے۔ وقال زجاج دخلت، یہ با داخل ہوا، لتضمن کفا معنی اکتفے، اس لیے کہ کفا اکتفے کے معنی کا متضمن ہے، بس یہ اللہ اس کا فاعل نہیں ہے۔ کفا باللہ یعنی اکتفے باللہ، اللہ پر ہی کفایت کرو۔ وَهُوَ مِنَ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ، یعنی اپنے لفظوں میں کہوں حرف خوبی است، بِمَكَانٍ یعنی بِمَكَانٍ عَالٍ، بہترین بات ہے یہ۔ خوب، کیسے آپ کہہ رہے ہیں بہترین بات ہے کہ ایک ماضی کو امر کے معنی میں استعمال کر رہے ہو، اور آغا ابن ہشام آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً وَهُوَ مِنَ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ، بہت ہی اچھی بات کر رہا ہے۔ مگر ایسے ہوتا ہے کہ فعل ماضی امر کے معنی میں کہہ رہے ہیں؟ بھلے ہوتا ہے، ہم آپ کو استعمالات دکھاتے ہیں۔ وَيُصَحِّحُهُ قَوْلُهُمْ، اور آغا زجاج کی بات کی تصحیح کرتا ہے نحات کا یہ قول یا عربوں کا یہ قول، اتق اللہ، اتق اللہ امرن، اتق اللہ، اتقا فعل ماضی ہے لیکن یہاں پر امر کے معنی میں ہے، یعنی اتق اللہ امرؤن، یعنی لیتق اللہ، ایک بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اتق اللہ بے بخشید، اتق اللہ امرن، اتقا، اتقا فعل ماضی، یہ امر کے معنی میں، اتق اللہ امرؤن، ایک بندے کو اللہ پر، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یا مثلا فعل خیرن یثب علیہ، فعل یہاں پر امر کے معنی میں، یعنی لیفعل، وہ اچھا کام کرے تاکہ اس پر اس کو ثواب ملے۔ یہاں پر فعل خیرن یا اتق اللہ امرؤن دونوں ماضی ہے لیکن امر کے معنی میں۔ وَيُصَحِّحُهُ قَوْلُهُمْ، آغا زجاج کے قول کی تصحیح کرتا ہے عربوں کا یہ قول، اتق اللہ امرؤن یعنی لیتق اللہ امرؤن، یا فعل خیرن یعنی لیفعل خیرن، یصب علیہ تاکہ اس پر اس کو ثواب ملے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ لیتق اور لیفعل کے معنی میں ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے بعد مضارع مجزوم آیا ہے، اور مضارع مجزوم امر کے جواب میں ہوتا ہے، ظاہر میں تو ماضی ہے، فعل خیرن یصب علیہ، اتق اللہ امرؤن یصب علیہ۔ خوب، یہ کیسے ہوا؟ یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ماضی کو آپ امر کے معنی میں لیں گے تبھی بعد والا فعل مجزوم ہوگا۔ بے دلیل جزم یصب، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اتق اللہ لیتقے کے معنی میں ہے، فعل لیفعل کے معنی میں ہے، ماضی امر کے معنی میں ہے۔ دلیل بے دلیل جزم یصب، یصب مجزوم ہے، خوب مضارع مجزوم ہوتا ہے فعل امر کے جواب میں۔ وَيُوجِبُهُ قَوْلُهُمْ كَفَى بِهِنْدٍ بِتَرْكِ التَّاءِ۔ اچھا، خوب جب یہ آغا زجاج کی بات کو ہم نے مان لیا کہ کفا اکتفے کی معنی میں ہے، تو ابن ہشام کہتا ہے کہ اب ان پر لازم ہے کہ کفا بہندن، اس کفا کو بغیر تا کے لیے لے کر آئے، کیونکہ ہند تو کفا کا فاعل نہیں ہے۔ اگر ہند کفا کا فاعل ہوتا تو ہوتا کفت بہندن۔ بھائی فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ خوب یہاں پر
جب آپ کفا کو اکتفے کے معنی میں قرار دے رہے ہیں اور ہند کو اس کا فاعل قرار نہیں دے رہے، تو پھر کفا کو حتماً آپ مذکر لے کر آئیں، مؤنث نہیں لے کر آئیں گے۔ وَيُوجِبُهُ قَوْلُهُمْ کفا بہند بترک التاء، اس کو ایجاب کرتا ہے ان کا یہ قول ترک فا سے، یعنی فا کو ترک کرے، واجب قرار دیتا ہے کہ آغا زجاج یہاں پر تا نہ لے کر آئیں۔ خوب کوئی بندہ آ کر کہے کہ بابا یہ تو دلیل نہیں ہے، ہم نے جو ادبیات میں پڑھا ہے اس صورت میں یہ ہے کہ مؤنث مجازی و فاعل اور فاصلہ نہ ہو تو تا کو لانا واجب ہے، اگر فاصلہ ہو جائے تو تا کو لانا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر با کا فاصلہ آ گیا، فَإِنِ احْتُجَّ بِالْفَاصِلِ، اگر فاصل سے احتجاج کیا گیا، دلیل لے کر آئے، کہیں کہ نہ یہاں پر با فاصلہ ہو گئی ہے، تو ہم کہیں گے فَإِنِ احْتُجَّ بِالْفَاصِلِ تو فَهُوَ مُجَوِّزٌ لا موجبٌ۔ آغا اگر فاصل آ جائے تو کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے فعل کو مذکر لایا مؤنث، واجب تھوڑی ہے مذکر لانا، جائز ہے نہ کہ واجب ہے۔ تو کہا جا سکتا تھا نا کفت بہندن، یہ بھی جائز ہے، کفا بھی جائز ہے، کفت بھی جائز ہے، حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں حتماً کفا بہندن، ایسے پڑھیں گے۔ فَإِنِ احْتُجَّ بِالْفَاصِلِ تو جواب یہ فَهُوَ مُجَوِّزٌ، یہ فاصل مجوز ہے، جائز قرار دیتا ہے کہ آپ تا کے بغیر لائیں، لا موجبون نہ کہ واجب قرار دیتا ہو کہ حتماً تا کے بغیر ہو۔ دلیل بے دلیل ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، خوب مؤنث آیا ہے یا نا، حالانکہ من کا فاصلہ ہے۔ یا دوسری جگہ پر ہے وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ، وہاں پر مؤنث آیا ہے، بس واجب نہیں ہے مذکر لانا۔ خوب کوئی بندہ کہے بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کفا بہندن یہاں پر اس کا مذکر ہونا دلیل ہے کہ یہ بہندن فاعل نہیں ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ احسن بہندن، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر تو قطعاً ہند فاعل ہے احسن کا فعل تعجب میں، وہاں پر بھی تا نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پر بھی کہیں گے کہ وہ فعل ماضی کے معنی میں نہیں ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی کفا بہندن کو آپ کرینہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ اکتفے کے معنی میں ہے، اگر ماضی کے معنی میں ہوتا تو ہوتا کفت بہندن، ہم ایک آپ کو نقض لے کر آتے احسن بہندن فعل تعجب میں، وہاں پر بھی تو تا نہیں ہے لیکن وہاں پر امر کے معنی میں نہیں ہے، تو جواب آغا وہاں پر جو تا کو نہیں لے کر آئے نہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے ہند فاعل نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ فعل امر ہے نا لفظی طور پر آسن، جب لفظی طور پر فعل امر ہے تو اس فعل امر لفظی پر تائے تانیث نہیں آ سکتی، یہ اس وجہ سے ہے۔ فَإِنْ أُورِزَ بِقَوْلِكَ اگر آپ کے اس جملے کے ساتھ معارضہ کیا جائے اور نقض لایا جائے کہ آسن بہندن جو کہ فعل تعجب ہے، تو ہم کہیں گے فَالتَّاءُ لَا تَلْحَقُ صِيغَ الْأَمْرِ، اگر تا صیغہ امر پر داخل نہیں ہوتا، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا الْخَبَرِ اگر کہ اس صیغہ امر کا معنی خبر ہی کیوں نہ ہو، فعل ماضی مثلا کی معنی میں کیوں نہ ہو، خبر کے معنی میں کیوں نہ ہو، لیکن تا وہاں پر نہیں لا سکتے، بس وہاں پر عذر کچھ اور ہے نہ کہ ہند فاعل نہیں ہے۔ تمام شد۔ قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا من الباء قول سہیم، خوب ایک مورد لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر کفا کا فاعل با کے بغیر ہے، کہ اس شعر کا ترجمہ آپ کا ادھار رہا،
ابھی ہم اس کا ترجمہ نہیں کر رہے، فقط شاہدی مثال دے رہے ہیں۔ کفا الشیب، یعنی کفا بالشیب ہونا چاہیے تھا۔ ووجہ ذلک علی ما اخترناہ، کہ انہ لم یستعمل کفا ہونا بمعنی اکتفے۔ آگا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مختار کے مطابق، ہمارا مختار وہی زجاج کا قول ہے کہ کفا اکتفے کے معنی میں ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا نا، خب یہاں پر با کیوں نہیں آیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بابا یہاں پر کفا اکتفے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر کفا اکتفے کے معنی میں ہوتا تو با ضرور آتا۔ ووجہ ذالک، کہ یہاں پر کفا کا فاعل با سے خالی ہے، علی ما اخترناہ، اسی قول زجاج کی بنا پر کہ جس کو ہم نے اختیار کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہ لم یستعمل کفا ہونا بمعنی اکتفے، یہاں پر کفا اکتفے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، کفا اسی ماضی کے معنی میں، کفا الشیب۔ ولا تزاد الباء فی فاعل کفا التی بمعنی اجزاء واغنا، ولا التی بمعنی وقع۔ میں نے عرض کیا تھا کفا ایک مفعولی بھی ہوتا ہے، کفا دو مفعولی بھی ہوتا ہے، خوب وہاں پر با زائدہ نہیں آتا۔ کفا جو لازم ہے وہاں پر با زائدہ آتا ہے۔ کہتے ہیں ولا تزاد الباء فی فاعل کفا، فرماتے ہیں اس کفا کے فاعل میں با زائدہ نہیں آئے گا کہ التی بمعنی اجزاء واغنا، جو اجزاء واغنا کے معنی میں متعدی بھی ایک مفعول۔ ولا التی بمعنی وقع، اور نہ ہی اس کفا کے فاعل پر با زائدہ آئے گا جو دو مفعولی ہو، وقع کے معنی میں ہو۔ والاولا، جو اجزاء و اغنا کے معنی میں متعدیۃ لواحدۃ، خوب متعدی بے واحد ہے، متعدی بے واحد ہے، متعدی بھی ایک مفعول ہے دیگه۔ خوب متعدی بے ایک مفعول ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کا خوبصورت جملہ کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہہ من غیرک۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ادب اور احترام کے لیے یہی کافی ہے، جو تم سمجھتے ہو دوسروں کے لیے برا ہے اس سے تم اجتناب کرو، جو پسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ اس کام کو انجام دیں، خود اس کو چھوڑ دینا تمہارے مؤدب بننے کے لیے کافی ہے۔ کفاک ادبا لنفسک، تمہارے لیے یا تمہارے نفس کے ادب کے لیے کافی ہے کیا؟ اجتناب ما تکرہہ من غیرک، اس شے کا اجتناب کہ جس شے کو تم مکروہ سمجھتے ہو کہ تمہارے غیر کی جانب سے ہو، باادب بننے کے لیے کافی ہے۔ کہ یہاں پر دیکھ رہے متعدی بھی ایک مفعول ہے، یعنی اجزا واغنا، تمہیں مغنی کر دے گا ادب کے لحاظ سے۔ کیا مغنی کر دے گا؟ اجتناب ما تکرہہ من غیرک، جو تو کری سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے تمہارے غیر کی جانب سے، اس کو چھوڑ دو، یہی تمہیں باادب بنا دے گا۔ وثانیۃ متعدیۃ لسنین، دو کی طرح متعدی، جیسے نہ وہ وقف اللہ المؤمنین القتال، یعنی وق اللہ المؤمنین القتال، خدا نے مومنین کو قتال سے بچا لیا۔ خوب پس با زائدہ واجبہ بھی ہو گئی، غالبہ بھی ہو گئی۔ تیسری قسم وضرورہ، کقول قیس بن زہیر، ضرورت شعری کی وجہ سے۔ الم یأتیک والانباء تنمی بما لاقت لبون بنی زیادی، کہ تنمی یعنی تنتشر، لبون یعنی دودھ والا، ذات لبن، انباء اخبار کی جمع، درست ہے۔ الانباء تنمی یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی الم یأتیک، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی، کیا نہیں پہنچی؟ بما لاقت لبون بنی زیاد، بنی زیاد کے لبون یعنی ان کے دودھ دینے والے جو اونٹنیاں وغیرہ ہے، جو ان کے ساتھ ہوا، یہ خبر تم تک نہیں پہنچی۔ یہ با ضرورت کی وجہ سے، لم یأتیک کا ما لاقت فاعل ہے، والانباء تنمی جملہ معترضہ ہے کہ خبریں تو پکش ہوتی رہتی ہیں۔ الم یأتیک، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ والاخبار تنمی، کہ یہ جملہ معترضہ، خبریں تو پکش ہوتی ہیں، گھومتی ہیں،
منتشر ہوتی. علم یاتی کا کیا علم یاتی کا بملاقات کہ جس سے ملاقات کی کس نے؟ لبون و بنی زیاد، بنو زیاد کے لبون نے. درست ہے. آغا ابن زائع کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر با زائدہ نہیں ہے بلکہ تنمی بملاقت، یہ بملاقت تنمی کے متعلق ہے. خوب لم یاتی کا فاعل کیا ہے؟ کہا کہ یہاں پر تنازع عاملان کی بات ہے. علم یاتی کا کہتا ہے بملاقت میرا فاعل، اور تنمی کہتا ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ وہ مفعول ہو. درست ہے. علم یاتی کا کیا تم تک نہیں پہنچا؟ والانباء تنمی، خبریں پکش ہوتی ہیں، بما وہ والی خبر کہ لاقت لبون و بنی زیاد، کہ جس کے ساتھ بنو زیاد کے لبون نے ملاقات کی. ایسے وقال ابن زائع ان الباء متعلقۃ بتنمی وان فاعل یاتی یعنی یاتی کا جو فاعل ہے مضمر ضمیر ہے. فالمسألۃ من باب الاعمال، تنازع عاملان کی بحث ہے. تمام شو. بس پہلا مورد کہ با زائدہ آتی ہے فاعل میں کہ الحمدللہ تمام ہوا. دوسرا الثانی مما تزاد فی الباء المفعول، دوسرا مورد یہ ہے کہ با مفعول میں زائدہ آتا ہے. نہ وہ قوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کہ با زائدہ ہے اصل میں لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. یا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، جناب مریم کے لیے کہ جب وہ اس مورد میں تھی، جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جو کھجور کا تنا تھا تو پروردگار عالم نے کہا وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تر و تازہ رطب تمہارے اوپر آ کر گریں گے، یعنی وہ تمہیں مل جائیں گے، کھاؤ. یہاں پر بھی بجذع النخلہ یعنی حزی جذع النخلہ تھا، با زائدہ ہے. اور اسی طریقے سے شاعر کا یہ قول نحن بنی جعدت ارباب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج، کہ شعر کا ترجمہ ادھار پہلے شعر کی طرح کہ شاہدی مثال یہاں پر ہمارا کہاں ہے؟ نرجو بالفرج، کہ یہاں پر با زائدہ ہے. الشاہد فی الثانیہ، لیکن واما الاولی فللاستعانہ نضرب بالسیف، کہ یہاں پر با کیا ہے؟ اسی استعانت کے معنی میں ہے. عرض کیا کہ شعر کا ترجمہ ادھار، اگر ادھار نہیں رکھنا چاہتے تو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی باقاعدہ لغات وغیرہ کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پایا تھا. ظاہری ترجمہ تو ایسے کہ نحن بنی جعدہ، ہم قبیلہ بنی جعدہ سے تعلق رکھنے والے، ارباب الفلج یعنی جو مکان فلج ہے اس کے ارباب ہے، یعنی وہ ہمارا ہے. نضرب بالسیف، ہم لوگ تلواروں سے مارتے ہیں، ونرجو بالفرج، اور فرج اور گشائش کی امید رکھتے ہیں. درست ہے. ترجمہ ایسے، ترجمہ آسان. الشاہد فی الثانیہ اما الاولی فللاستعانہ وقیل ضمنا، بعض کہتے ہیں کہ نہ یہ جو ولا تلقو ہے یہاں پر تلقو تفضو کے معنی کو متضمن ہے، تضمین ہے. ولا تلقو یعنی ولا تفضو. خوب اگر اس صورت میں ہو تو پھر یہ با زائدہ نہیں ہوگا. ولا تفضو بأیدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو نہ پہنچاؤ الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف. وقیل ضمنا تلقو معنی تفضو،
اور نرجو معنی نتماؤ کو متضمن ہے، نرجو یعنی نتماؤ، اس صورت میں پھر نتماؤ فی کے ساتھ استعمال ہوگا، نرجو بالفرج یعنی نتماؤ بالفرج یعنی فی الفرج، کہ ہم طمع رکھتے ہیں کس میں؟ فرج اور گشائش میں، کو بعض نے ایسے کہا۔ وکیل المراد لا تلقوا انفسکم الی التہلکۃ بایدیکم، کہ باسببیت کے معنی میں مفعول محذوف ہے، لا تلقوا مفعول محذوف ہے، انفسکم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، درست ہے، ایسے معنی کریں۔ فحذف المفعول بہ والباء للآلہ، کہ با یا استعانت کے معنی میں یا سببیت کے معنی میں، دونوں معنی درست ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھوں کے سبب۔ والباء للآلہ استعانت کے معنی میں، او المراد بسبب ایدیکم یا با سببیت کے معنی میں، کما یقال لا تفسد امرک برأیک، اپنے نظریے کی وجہ سے اس بات کو خراب نہ کرو، ایسے۔ وَكَثُرَتْ زِيَادَتُهَا فِي مَفْعُولِ عَرَفْتُ، آگا یہ جو عرفتو، عزمتو، سمعتو، جہلتو، ان کے مفعول میں کثرت سے با زائدہ آتا ہے۔ وقلت فی مفعول ما یتعدی لاثنین، لیکن وہ فعل جو متعدی باثنین ہے وہاں پر بہت کم ہے، یعنی اکثریت سے وہاں پر زائد نہیں ہوتا۔ یسقا بماء واحد، کہ یسقا کا ایک نائب فاعل اور ماء واحدن تھا، بماء واحد شد۔ وقد زیدت فی مفعول کفا المتعدیت لواحد، جو اغنا کے معنی میں تھا وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ من الحدیث النبوی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک لوگوں کے کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جتنا سنتا ہے ساری کی ساری باتیں بتا دیتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، درست ہے۔ یہاں پر دیکھیں با زائدہ ہے، اور اسی طریقے سے شاعر کا یہ قول، فَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرُنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا، اگر ہماری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اغیار اور اپنے غیروں پر فضیلت رکھتے ہیں، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا کفا، کیا کفا کا فاعل حب النبی، بنا نا مفعول ہے، با زائدہ ہے، ہماری فضیلت اپنے غیروں پر اس بات کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے۔ وکیل انما ہی فی البیت زائدۃ فی الفاعل، بعض کہتے ہیں کہ نا یہ نا وہی فاعل تھا اور یہ با زائدہ ہے۔ بھائی حب النبی کو کیا کریں گے؟ بدل استعمال، وحب بدل استعمال علی المحل، اس کے محل پر عطف ہو رہا ہے، لفظاً تو نا مجرور ہے لیکن محلاً کیونکہ حقیقت میں فاعل ہے، اس محلاً سے بدل استعمال ہے۔ الثالث، اور تیسرا مورد کہ جہاں پر با زائدہ آتا ہے، فرماتے المبتدا، تیسرا مورد کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ دیکھیں مبتدا کی مثالیں، نحو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنی بعض ازواج کو پیغمبر نے فرمایا تھا، کیف بإحداکن اذا نبحتها کلاب الحوأب، وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ اور مزے کی بات، یہ روایت مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیویوں کو کہا کہ وہ زمانہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، جب تم میں سے کسی ایک پر حوأب کے کتے بھونکیں گے۔ کہتے ہیں جنگ جمل کے لیے، یہ مستدرک کی ہے، جنگ جمل کے لیے جب ام المومنین جناب عائشہ جا رہی تھی تو جب حوأب نامی مقام پر پہنچے تو ان کی جو سواری تھی اور یہ جو لشکر جا رہا تھا تو حوأب کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا،
وہاں پر ام المومنین کو ڈر لگا، انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ ابن اعصم کے بقول تاریخ اسلام کے اندر پہلی مرتبہ اجتماعی بڑے پیمانے پر شہادت، جو 50 بندوں نے شہادت دی جھوٹی کہ نہ یہ حوض کا مقام نہیں ہے۔ خوب عجیب ہے تاریخ بھی برحال۔ فَكَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ کہ یہ بازائدہ ہے، كَيْفَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ۔ خوب۔ وقول العرب، اور اسی طریقے سے عربوں کا یہ قول بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ بِحَسَبِكَ دِرْهَمٌ کہ بازائدہ ہے۔ وَمِنْهُ عِنْدَ سِيبْوَيْهِ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، مفتون یعنی وہی مجنون، کہ یہ بازائدہ ہے اور مبتدا پر ہے۔ وقال ابو الحسن بِأَيِّكُمْ مُتَعَلِّقٌ بِاستقرار معذوف مخبر به عن المفتون، وہ کہتا ہے نا بِأَيِّكُمْ متعلق استقرہ کے جو خبر ہے المفتون کے لیے۔ ثم اختلف فقیل المفتون مصدر بمعنى الفتنہ، بعد نے کہا یہ المفتون جو مبتدا آپ نے بنایا یہ مصدر فتنے کے معنی میں، یعنی الفتنہ تو استقر بِأَيِّكُمْ، درست ہے ایسے معنی کریں۔ وقیل الباء ظرفیہ یعنی فی ای طائفۃ منکم المفتون، کس طائفے اور گروہ میں یہ مجنون ہے۔ تنبیہون، فرماتے من الغریب انہا زیدت فیما اصلہ المبتدا وہو اسم لیس بشرط ان یتأخر الی موضع الخبر۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی عجیب ہے کہ بائے زائدہ اس شے پر داخل ہو کہ جو اصل میں مبتدا تھا، بعد میں کوئی ناسخ وغیرہ اس پر داخل ہو جائے، جیسے مثلا اسم لیسا، لیکن اس صورت میں پھر شرط ہے کہ وہ اسم خبر سے متاخر ہو۔ حالا یہ بھی غریب ہے، عجیب ہے۔ من الغریب انہا زیدت کہ یہ با زائدہ آتا ہے، فیما آیا ہے، فیما اس مورد میں کہ اصلہ المبتدا جو دراصل مبتدا تھا، وہ کیا ہے، وہ اسم لیسا، لیسا کا اسم اصل میں مبتدا تھا، کیونکہ لیسا نواسق میں سے مبتدا خبر پر داخل ہوتے، مبتدا لیسا کا اسم اور خبر لیسا کی، البتہ بشرط ان یتأخر الی موضع الخبر، وہ اسم خبر کی جگہ پر جائے، کیونکہ بالآخر خبر کے ساتھ شباہت پیدا کرے نا۔ کقراءۃ بعضهم لیس البر بان تولوا، بعض نے اس طریقے سے قرات کیا ہے۔ خب تمام شدہ۔ الرابع چوتھا مورد جہاں پر با زائدہ آتا ہے خبر ہے۔ خب خبر کی دو قسمیں، یا غیر موجب ہے یا موجب ہے۔ غیر موجب یعنی نفی نہیں استفہام کے بعد، اور موجب یعنی موجب مثبت دیگے۔ وہ ضربان غیر موجب فینقاس ہو کہ اس میں قیاس ہوگا، یعنی قانونی ہے، نہ وہ قول ہی قول لست علیکم بے وکیل، غیر موجب ہے اور با بے وکیل پر زائدہ ہے۔ وقول الامام علی بن الحسین علیہم السلام، خوب سید الساجدین کا جملہ، وما انا بازلم من تاب الیک فأت الیہ، وما انا بازلم با زائدہ ہے، میں زیادہ ظالم تر نہیں ہوں، من اس شخص سے کتاب الیک جس نے توبہ کی ہو، فأت علیہ اور تو نے بھی اس کو بخش دیا ہو۔ وہ ضربان غیر موجب و موجب، موجبون اور موجب، البتہ فیتوقف علی السماع، کلام موجب میں سماع پر متوقف ہے۔ وہ قول الاخفش ومن تابعہ وجعلوا منہ قولہ تعالی جزاء سیئۃ بمثلہا، کہ یہاں پر کہتے ہیں با زائدہ ہے، جزاء سیئۃ بمثلہا، با یہاں پر زائدہ ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں والاولا تعلیق بمثلہا باستقرار یا باستقرار معذوف، بہتر یہ ہے کہ بمثلہا کو استقر مستقرن کے متعلق کریں
درست ہے کہ جو خبر ہو جزاء سیئۃ مستقر بمثلہا ایسے کرے۔ الخامس پانچواں مورد کہ جہاں پر یہ با زائدہ آتا ہے الحال المنفی عاملها کہ اس کا عامل کیا ہو منفی ہو ایسا حال کقول قحیف دو شعر ہے فما رجعت بخائبۃ رکاب حکیم ابن المسیب منتہاہا رکاب وہی راکبین جو سوار ہوتے ہیں ان کو رکاب کہا جاتا ہے، خائب یعنی التی لم تتحقق غرضها نام مراد کا ہے ہمارے یہاں پر شاید مثال بخائبتن کہ یہ حال ہے رجعت کے فاعل سے، فما رجعت بخائبتن رکاب وہ سوار جماعت نامراد نہیں پلٹتی کہ حکیم ابن المسیب منتہا کہ جس کا مقصود اور غرض حکیم ابن مسیب ہو، یعنی حکیم ابن مسیب کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ لوگ نامراد نہیں پلٹتے۔ یہاں پر دیکھیں بخائبتن با زائدہ ہے اور جو خائبتن کا عامل ہے فما رجعت وہ کیا ہے منفی ہے۔ درست آگا اور تمام شعت۔ دوسری مثال بھی اچھی ہے کائن دعیت الی بأساء داہمۃ فمن بعثت بمزعود ولا وکیل۔ کائن وہ کائن ہے، کائن کو کائن بھی پڑھتے ہیں، کم خبریہ جو تکسیر کا معنی دیتا ہے۔ بأسا یعنی مشقت، داہمہ یعنی اچانک، مزعود یعنی خائف، وکیل یعنی ڈرپوک۔ کائن دعی تو کتنی مرتبہ، کتنی زیادہ مرتبہ مجھے بلایا گیا الی بأساء داہمۃ اچانک جنگوں کی طرف، مشقتوں کی طرف، لیکن فمن بعثت بمزعود ولا وکیل تو میں جو مبعوث ہوا گیا خائف اور ڈرپوک نہیں تھا، یعنی جب بھی مجھے انہوں نے بلایا بڑے مزے سے گیا۔ درست ہے آگا کہ یہاں پر شاید مثال بمزعود حال ہے انبعثتو کے فاعل کے لیے۔ ذکر ذالک ابن مالک وخالفہ ابو حیان، ابن مالک نے یہ کہا ہے لیکن ابو حیان نے کیا کیا ہے مخالفت کی ہے۔ وخرج البیتین اور ان دونوں بیتوں کو حمل کیا ہے علی ان تقدیر اس بات پر کہ تقدیر یوں ہے بحاجت خائبت خوب حال نہیں ہوا اس صورت میں، فما رجعت بحاجت خائبت ایسے، یا وہاں پر بھی بمزعود میں یعنی بے شخص مزعود، مزعود کا معنی کر رہے ہیں اے مذعور یعنی ڈرایا ہوا، وَيُرِيدُ بِالْمَزْعُودِ نَفْسَهُ اور یہاں پر فما انبعثت بشخص مزعود یعنی میں مبعوث نہیں ہوا، اٹھا نہیں، بے شخص مزعود ڈرے ہوئے شخص کے ساتھ، کہ یہاں پر یہ جو ڈرے ہوئے شخص کے ساتھ، اس شخص سے مراد خود اس کی اپنی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بھائی جب بھی مجھے مشکلات کے لیے بلایا گیا تو میں ڈرے ہوئے شخص کی طرح نہیں اٹھا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مزعود سے مراد خود اس کی اپنی ذات ہے۔ کیسے؟ جیسے کہتے ہیں رأیت منہ اسدا، زید کے لیے آپ کہہ رہے ہیں رأیت منہ اسدا، زید سے میں نے شیر کو دیکھا، یعنی زید خود شیر تھا، ایسے اسی طریقے سے وَيُرِيدُ بِالْمَزْعُودِ نَفْسَهُ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِمْ، جیسے یہ کہتے ہیں رأیت منہ یعنی من زید اسدا
تجرید والا باب. ابن شام کہتے ہیں یہ ابو عیان کی وہذا تخریج ظاہر فی البیت الاول. اگر بیت اول میں تو درست ہے، بخائبت یعنی بشخص بحاجت خائبت درست ہے وہاں پر، لیکن دون ثانی دوسرے مورد میں درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سمجھے. اگر جب بھی صفات مذمومہ میں آپ ایک شے کی نفی کرتے ہیں بنا مبالغہ، جب بھی صفات مذمومہ میں مبالغہ کے ساتھ نفی کریں، آپ کہیں زید لیس بکذاب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک مضموم صفت کی مبالغے کے ساتھ نفی کریں، آپ کہیں زید لیس بکذاب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ زید بہت بڑا جھوٹا نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جھوٹا تو ہے، تھوڑا بہت جھوٹا تو ہے. جب مبالغے کی نفی کی جائے تو وہاں پر اصل صفت کی نفی نہیں ہوگی، فقط مبالغے کی نفی ہوگی. زید لیس بکذاب، زید بہت بڑا جھوٹا نہیں ہے، یعنی تھوڑا جھوٹا ہے. اچھا، اس اعتبار سے اب آپ آئیں یہاں پر دوسرے بیت میں مبالغے کے ساتھ ایک صفت کی نفی کر رہا ہے. فمن بعثت بمزعود، یعنی بشخص مزعود، میں اٹھا نہیں اس شخص کے ساتھ جو بہت زیادہ ڈرپوک تھا. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی جو تھوڑا ڈرپوک تھا اس کی طرح میں اٹھا، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا. لہذا یہ تخریج درست نہیں ہوگی. وَهَذَا التَّخْرِيجُ ظَاهِرٌ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، اگر پہلے بیت میں معنی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دون ثانی دوسرے میں درست نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّ صِفَاتِ الذَّمِّ اِذَا نُفِيَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، جب مذموم صفات کی نفی کی جائے بناوے مبالغہ تو لم ينتفع اصلها، اصل صفت کی نفی نہیں ہوگی، فقط مبالغے کی نفی ہوگی. زید لیس بکذاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ زید اصلا جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ زیادہ جھوٹ نہیں بولتا. وَلِهَذَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی وجہ سے یہ جو پروردگار عالم کا قول ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ، خوب یہاں پر صیغہ مبالغہ نہیں ہے کہ تمہارا رب بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. نعوذ باللہ، اس کا معنی ہوگا تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، غلط ہے. یہاں پر ظلام صیغہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس میں منصوب ہے عطار اور خباز کی طرح. وما ربک بظلام، ان فعالا ہونا لیس للمبالغہ بل للنساب، ای وما ربک بذی ظلم، تمہارے رب کو ظلم کی جانب نسبت نہیں دی جا سکتی. لأن اللہ تعالی لا یظلم الناس شیئا، ذرہ برابر بھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ولا یقالو لقیت منہ اسدا او بحرا او نحو ذالک، خوب دفع دخل. اگر شعر کے اندر ہم تجرید کے قائل ہوتے ہیں لیکن مبالغے کے قائل نہیں ہوتے، بھئی آپ کا مسئلہ مبالغے میں ہے نا، ہم مبالغے کو نہیں مانتے لیکن تجرید کو تو مانے، کہہ رہے ہیں کہ ناغا اصلاً تجرید وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مبالغے کا قصد ہو، تجرید کو آپ مبالغے سے نہیں کاٹ سکتے. ولا يقال لقيت منه اسدا او بحرا او نحو ذلك الا عند قصد المبالغه في الوصف بالاقدام والکرام، مگر اس صورت میں کہ جب مبالغے کے طور پر آپ قصد کریں اس وصف میں، درست ہے، مبالغہ بالاقدام والکرام، حالا اقدام کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے. یعنی لقیت منہ اسدا، زید سے جو ملا تو شعر سے ملا، یعنی یہ اصلاً جملہ مبالغے کے لیے آتا ہے، بھئی وہ زید نہیں تھا، شعر تھا ایسے. یا مثلاً لقیت منہ بحرا، بھئی میں نے جو اس سے ملاقات کی وہ سمندر تھا، سمندر دریا تھا، یعنی عطا کے اندر. تو جب تک مبالغے کا معنی نہیں ہوگا آپ تجرید کی بات نہیں کر سکتے. خب تمام شو، 2 دقیقے فقط. السادس التوکید بالنفس والعین،
اگر جب نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید کی جائے وہاں پر بھی با زائدہ آتا ہے، رأیت زیدن بے نفس ہی یا رأیت زیدن بے عین ہی لا سکتے ہیں با زائدہ۔ وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تعالی، اسی باب سے بعض لوگوں نے اس قول خداوند متعال کو یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ کہ کہتے ہیں یہ با زائدہ ہے، تاکید انفس کے ساتھ، لیکن وفیہ نظرون، بھائی نفس اور عین کے ساتھ اگر آپ تاکید لانا چاہیں ضمیر مرفوع متصل سے تو آپ کو ضمیر منفصل لانا پڑے گی، یعنی کم تم انتم ایسے لانا پڑے گا، انفسکم انفسکم۔ وفیہ نظرون، کیونکہ اذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس او العین ان یؤکد اولا بالمنفصل، آگا وہ ضمیر کہ جو مرفوع متصل ہے جس کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لائی جاتی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ان یؤکد اولا بالمنفصل ہے، حق الضمیر مبتدا ان یؤکد خبر، کہ اس کی پہلے ضمیر منفصل سے تاکید لائی جائے، یعنی کم تم انتم انفسکم، آپ فقط کہیں کم تم انفسکم، انفس تاکید کے لیے وہ غلط ہے، یہ لفظی اشکال۔ معنوی طور پر بھی اشکال ہے، اگر نفس اور عین کو اصلاً کہاں لاتے ہیں؟ جہاں پر دفع توہم ہو، مثلا آپ کہیں جاءنی زید النفس، یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، ممکن ہے کوئی خیال کرے بھئی کوئی زید وغیرہ کا رشتہ دار آیا، میرے پاس زرداری آیا، آپ خیال کریں اس کا کوئی رشتہ دار آیا ہو، وہاں پر کہتے ہیں جاءنی زرداری نفسو، بھئی خود آیا تھا، خود آیا تھا، تو یہ دفع توہم کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تو توہم نہیں ہے، یہاں پر تو توہم نہیں ہے، جس کا شوہر مر جائے تو اس نے خود ادعا کرنا ہوتا ہے، یہ توہم کوئی تھوڑی کرتا ہے کہ ایک خاتون کا شوہر مر جائے اس کی بہن ادعا کرے گی، مانا نہ دارے، لہذا یہ باب اور انفس کو اس باب سے قرار دینا درست نہیں ہے۔ خب تمام شد، الحمدللہ الحمدللہ، با کے بارے میں بحث تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔